تو دوستوں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ڈرامے کی جس نے خاموشی سے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ شرپسند ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں ہر کردار بظاہر معصوم ہے مگر اندر ہی اندر کچھ اور ہی کھیل چل رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، فدا جو ایک سمجھدار اور وفادار شوہر نظر آتا ہے، کیا واقعی وہ اتنا سادہ ہے جتنا دکھائی دیتا ہے؟ سنم جو کیریئر اور خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کیا وہ صرف ایک محنتی عورت ہے یا آنے والے طوفان کی شروعات؟ اور دوسری طرف احسن ایک ایسا شخص جس کی زندگی نومولود بچے کے ساتھ شروع بھی نہیں ہو پاتی اور طلاق کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ دوستو آخر اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ پھر آتے ہیں ولی اور مناہل، محبت، ضد اور ماں کی ناراضگی کے بیچ پسا ہوا ایک رشتہ، شازیہ جو ایک ماں ہونے کے ناطے ڈرتی ہوئی ہے اور شازمین سب کچھ سنبھالنے کی کوشش میں ہے، اور ہاں تیمور جو صرف بزنس کر رہا ہے یا کسی بڑے کھیل کا حصہ ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے بلکہ ڈرامہ شرپسند کی مکمل سٹوری کا پوسٹ مارٹم کریں گے، کون صحیح ہے کون غلط ہے اور اصل شرپسند کون ہے۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں سب کچھ ویسا نہیں رہتا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر ہم ڈرامہ شرپسند کی آنے والی ایک ایپیسوڈ پر نظر ڈالیں تو صاف لگتا ہے کہ کہانی اب اصل موڑ کی طرف جا رہی ہے۔ اب وہ رشتے آزمائش میں پڑنے والے ہیں جو ابھی تک خاموشی سے چل رہے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فدا کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں فدا کے دل میں شک اور سوالات مزید گہرے ہوں گے۔ احسن کی کہانی، ارد گرد کے حالات اسے یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ کہیں وہ خود بھی دھوکے میں تو نہیں، اور فدا کچھ باتیں نظر انداز نہیں کر پائے گا، اور یہی چیز اس کے اور سنم کے درمیان خاموشی فاصلے پیدا کرے گی۔ دوستو سنم کا کردار مزید مضبوط مگر خطرناک ہو جائے گا۔ کیریئر کی دوڑ میں وہ جذباتی طور پر تھکنے لگے گی اور کام اور گھر کے بیچ توازن کھونا شروع کر دے گی، اور تیمور کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگ باتیں سنائیں گے اور یہی باتیں فدا تک پہنچیں گی، چاہے سچ ہوں یا جھوٹ۔ دوستو احسن اب عملی قدم اٹھانے والا ہے۔ وہ یا تو بچے کی خاطر صلح کی کوشش کرے گا یا پھر ایک سخت فیصلہ لے گا جو کہانی کو نیا رخ دے دے گا۔ اس کی بیوی کا سچ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا اور ولی اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ مناہل کے لیے آخری حد تک جائے گا کیونکہ اب اس کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہا۔ دوستو شازیہ مزید سخت ہوں گی مگر ایک سچ انہیں اندر سے توڑ دے گا۔ آنے والے ایپیسوڈز میں اصل سوال یہی ہوگا، کون شرپسند ہے اور کون صرف حالات کا شکار؟ دوستو اگر ہم بات کریں فدا کی تو فدا مجھے اس ڈرامے کا سب سے سیدھا اور سادہ کردار لگتا ہے۔ یہ بندہ اپنی بیوی سنم سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور کبھی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فدا کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے اندر سے ہلا دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ اپنے دوست احسن کی کہانی سنتا ہے کہ اس کی بیوی بچے کے بعد بھی طلاق مانگ رہی ہے، اور فدا کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شادی شدہ لوگ کسی اور سے محبت کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ خود وفادار ہے مگر معاشرے کے واقعات اسے الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سنم کی۔ سنم ایک محنتی اور خواب دیکھنے والی عورت، اس کا خواب ہے کہ وہ اپنے نام سے برانڈ بنائے اور لاہور کی نمائش اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ وہ اپنے کام کے لیے بہت پرجوش ہے اور یہ غلط بھی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ کام کر چکر میں فدا کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، جیسے ناشتہ چھوڑ کر اچانک چلے جانا۔ یہاں ڈرامہ میں یہ دکھاتا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تب بھی لاپرواہی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ تو فرینڈز احسن کا کردار تو دکھانے والا ہے، ایک طرف نیا بچہ اور دوسری طرف بیوی طلاق مانگ رہی ہے۔ احسن ٹوٹ چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں غلط ہو۔ وہ فدا کو فون اس لیے کرتا ہے کہ کیونکہ اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ اس کردار کے ذریعے ڈرامہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ مرد ہمیشہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ بھی اندر سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب آتے ہیں احسن کی بیوی پر۔ اگرچہ وہ سامنے نہیں آتی مگر اس کی کہانی سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ شادی شدہ ہونا، ماں ہونا اور پھر آفس میں کسی اور کے ساتھ تعلق، یہ ڈرامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان جذبات پیچھے اندھا ہو جائے تو وہ اپنے گھر اور بچے کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہاں نہ مرد ٹھیک ہے نہ عورت، قصوروار خواہشات کا ہے۔ دوستو ولی ایک جذباتی اور اکیلا لڑکا ہے۔ دادی کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ چکا ہے اور اسے مناہل میں سکون نظر نہیں آتا۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے
मगर इसकी माँ राजी नहीं। वली जिद नहीं कर रहा, बस अपनी खुशी मांग रहा है। वो माँ और मोहब्बत के बीच पिस चुका है। वली की माँ शाजिया एक माँ है जो पहले ही बहुत कुछ देख चुकी है। इसकी बेटी के साथ जो हुआ इसने इसके दिल में खौफ बिठा दिया, इसलिए वो मिनाइल के खानदान को कबूल नहीं कर पा रही। और इसका मसला मिनाइल नहीं, इसका खानदान है। वो डरती है कि कहीं इसका बेटा भी वही सब न झेले जो इसकी बेटी ने झेला। दोस्तों, शाज़मीन इस कहानी में समझदार दोस्त किरदार है। शाजिया इसे अपना भरोसा समझती है और कहती है कि वली को समझाओ। शाज़मीन वो किरदार है जो लड़ाई नहीं चाहता बल्कि बातचीत से मसले को हल करना चाहता है। दूसरी तरफ तैमूर और सामान हमें ये दिखाते हैं कि बिजनेस में वक्त रिश्तों से बड़ा हो जाता है। तैमूर का अचानक सनम को ले जाना ये साबित करता है कि काम की दुनिया में एहसासात कम और दबाव ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, आखिर में फरासत अंकल और पड़ोसियों का किरदार हमारे माशरे की सोच दिखाता है। उन्हें ये अजीब लगता है कि शोहर खुद नाश्ता बना रहा है और बीवी बाहर गई हुई है, यानी आज भी हमारे यहाँ रूल्स फिक्स हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा शरपसंद असल में हमें ये सवाल देता है कि खराब कौन है, इंसान की ख्वाहिशात या हमारा माशरा। ड्रामा शरपसंद अगरचा एक मजबूत और हकीकत के करीब मौजू लेकर आया है, लेकिन इसकी पेशकश कई कमजोरियां भी नजर आती हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि कहानी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और बाद मनाज़र में गैर जरूरी तौर पर खींची जा चुकी है, जिससे नाजरीन थक चुके हैं। कुछ किरदार खास तौर पर सनम और तैमूर ऐसे अंदाज में दिखाए जा रहे हैं कि इनके इरादे वाज़ेह नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। फिदा का किरदार हद से ज़्यादा खामोश और बर्दाश्त करने वाला दिखाया गया, जो बाद औक़ात गैर हकीकी लगता है। दोस्तों, इसके अलावा माशरती सोच को दिखाते हुए ड्रामा कई जगह यकतरफा हो जाता है, जहां औरत को गैर जरूरी तौर पर शक की नज़र से देखा जाता है, जबकि मर्द के किरदार की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर इस ड्रामे की रफ्तार तेज़ की जाए और किरदारों को ज़्यादा मुतवाज़न अंदाज में दिखाया जाए तो शरपसंद एक बहुत मजबूत ड्रामा बन सकता है। फ्रेंड्स, ड्रामा शरपसंद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि समझ, एतमाद और वक्त के देने से चलते हैं। अगर शौहर और बीवी एक दूसरे से बात करना छोड़ दें तो छोटी छोटी बातें भी बड़े शिकवे में बदल जाती हैं, जैसा कि फिदा और सनक के मामले में नजर आता है। ये ड्रामा ये बता रहा है कि कैरियर और घर के दरमियान तवाज़ुन ना हो तो रिश्ते मुतासर हो जाते हैं, चाहे नीयत कितनी ही साफ क्यों ना हो। और इसके अलावा ख्वाहिशात अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान अपनी जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नज़रअंदाज कर देता है। माँ बाप के खौफ और तलख तजुर्बात आइंदा नस्ल के फैसलों पर गहरा असर डालते हैं, जैसे शाजिया के किरदार से जाहिर होता है। और सबसे अहम सबक ये है कि हर इंसान बुरा नहीं होता। अक्सर हालात इंसान को ऐसे फैसलों तक ले जाते हैं जिनका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जी तो फ्रेंड्स, ये था ड्रामा शरपसंद का लेटेस्ट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।